وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، یقول اللہ سبحانہ وتعالی ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. یہ سورہ بقرہ کی آیت کریمہ ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یہود اور نصارہ کبھی آپ سے خوش اور راضی نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ آپ ان کی ملت کی مکمل اتباع کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیں. آپ کہہ دیجئے کہ بے شک ہدایت وہی ہے جو اللہ کی جانب سے آئی ہے. پھر اللہ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ ہدایت کے آنے کے بعد اگر آپ یہود و نصارہ کی خواہش کی اتباع کریں گے تو اس بات کو جان لیں کہ اللہ کے علاوہ نہ کوئی آپ کا مددگار ہے نہ کوئی دوسرا آپ کا ولی ہے. ان آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک واضح پیغام امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. وہ یہ تھا کہ اگر بات یہود و نصارہ کی جائے، آپ انہیں خوش کرنا چاہیں گے، آپ انہیں اپنا قریبی بنانا چاہیں گے تو وہ کبھی آپ سے راضی نہیں ہوں گے، کیونکہ یہود و نصارہ سے مسلمانوں کا جو اختلاف ہے وہ کوئی زمینی اختلاف نہیں ہے. وہ اختلاف عقیدے کا ہے، وہ اختلاف شریعت کا ہے، وہ اختلاف حق اور باطل کا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف کہا کہ یہود و نصارہ جسے دین سمجھتے ہیں وہ دین نہیں ہے، وہ ان کے خواہشات ہیں جسے انہوں نے دین بنا لیا. تو بنیادی طور پر اس آیت کریمہ سے کچھ باتیں ہمیں سمجھ میں آتی ہیں. پہلی بات ہمیں یہ سمجھ میں آتی ہے کہ دین حق ایک ہی ہے، اور حق کو چھوڑ کر جو بھی ہیں، چاہے وہ یہود ہو، نصارہ ہو، غیر مسلم ہو، ہندو ہو یا کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے ہو، سب کا دین ایک ہے اور مسلمانوں کا دین ایک ہے. بہت سارے لوگ اس میں تفریق کرتے ہیں کہ یہ اہل کتاب ہیں تو یہ مسلمانوں سے قریب ہیں، یہ ہندو ہیں تو یہ مسلمانوں سے دور ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے صاف کہا کہ اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، باقی سارے ادیان ایک جیسے ہیں اور سب کے سب باطل ہیں. دوسری اہم بات، اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام پہنچایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں شریعت اسلامیہ عطا کی، اگر کوئی آدمی اس شریعت کو چھوڑ کر یہود و نصارہ کی اتباع کرتا ہے تو نہ کوئی انہیں بچائے گا، نہ ان کی کوئی مدد کرے گا، چاہے ان کی تعداد کتنی ہی کیوں نہ ہو. اور آج واضح طور پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مسلمانوں کی تعداد ہو، ان کے ممالک ہو، ان کے پاس ساز و سامان ہو، اس کی کمی نہیں ہے. تو اللہ نے صاف کہا کہ اگر دین اسلام کو چھوڑ کر مسلمان کسی دوسرے دین کو اپنائیں گے تو ان کا کوئی اس کائنات میں مددگار ہو نہیں سکتا. تیسری اہم بات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود و نصارہ کے دین کو دین کہنے کے بجائے احوا کہا، یعنی ان کی خواہشات کہا. تو واضح پیغام یہ تھا کہ یہود و نصارہ جسے دین مانتے ہیں یہ ان کی نظر میں دین ہے، جبکہ اللہ کی نظر میں یہ خواہشات ہیں، اللہ کی نظر میں یہ فساد ہے. محترم حاضرین، یہ بات ہمیں سمجھنی ہوگی کہ ایک آدمی وہ ہوتا ہے جو سرے سے مسلمان نہیں ہوتا، ایک وہ ہوتا ہے جو مسلمان ہونے کے بعد اسلام کو چھوڑ کر غیروں کی اتباع کرتا ہے. اللہ نے واضح پیغام دیا کہ اگر کوئی آدمی مسلمان ہے اس کے بعد دین اسلام کو چھوڑ کر کسی اور ملت کی پیروی کرتا ہے تو اللہ کے نزدیک زیادہ گمراہ ہے بنسبت اس آدمی کے جس نے نہ اسلام کو قبول کیا نہ کبھی اسلام کو جانا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو واضح پیغام دیتے ہوئے کہا تھا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء،
کہ ایمان والوں یہود اور نصارہ کو کبھی اپنا ساتھی نہ بناؤ، کیونکہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو اسرائیل ہے یا یہودی طور پر یا عمومی طور پر جو صہیونی لابی ہے، ان کا تعلق بیت المقدس اور اس کی زمین سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر بتا دیا کہ ہمارا اور یہودیوں کا جو اختلاف ہے وہ عقیدے کی بنیاد پر ہے۔ ہمارا عقیدہ دین حق پر ہے، اسی عقیدے کو انہوں نے بگاڑا، تو اصل لڑائی ہماری عقیدے کی ہے نہ کہ زمین کی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حدیثوں کے اندر اس بات کا ڈر جتایا اور کہا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ امت محمدیہ یہود و نصارہ کی اتباع کرے گی۔ کس قدر کرے گی؟ آپ نے کہا لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي اسرائیل، کہ میری امت پر سب کچھ ویسا ہی ہوگا جیسے کہ بنی اسرائیل پر ہوا تھا۔ جس طرح وہ چلے تھے تم بھی چلو گے، یہاں تک کہ اگر ان میں سے کسی بدبخت نے علانیہ طور پر اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا ہوگا، اس امت میں بھی ایک ایسا بدبخت پیدا ہوگا۔ دوسری حدیث کے اندر آپ نے کہا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، کہ تم اپنے سے ما قبل امتوں کی اتباع کرو گی۔ صحابہ نے پوچھا من ہم یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی یہ بتائیں کہ وہ کون ہے؟ تو پوچھا گیا کیا یہود و نصارہ ہیں؟ تب آپ نے کہا کہ ان کے علاوہ اور کون ہو سکتے ہیں۔ بات اگر یہودیوں کی جائے، بنیادی طور پر ہمیں سمجھنا ہوگا کہ اگر اس روئے زمین پر مسلمانوں کے سب سے بڑے کوئی دشمن ہیں وہ یہودی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے کچھ صفات کا ذکر کیا کہ وہ مسلمانوں کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ اللہ نے کہا ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ینزل علیکم خیر من ربکم، کہ یہ جو اہل کتاب ہیں اور یہ جو مشرک ہیں یہ نہیں چاہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے کوئی خیر آپ کے پاس آئے، یعنی مسلمانوں کے پاس جو اچھے اخلاق ہیں، مسلمانوں کے پاس جو مضبوط عقیدہ ہے، مسلمانوں کے پاس جو اتحاد ہے، ظاہر میں جو بھی چیز مسلمانوں کی اچھی ہے وہ یہودیوں کو ناپسند ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا واضح پیغام دیا، بلکہ یہودیوں کی دشمنی مسلمانوں کے ساتھ اتنی بڑھ گئی کہ جب یہودی انتظار کر رہے تھے کہ نبی ان کے درمیان سے آئے گا، مگر وہ نبی قریش سے نکلا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا، تو انہوں نے اپنی دشمنی حضرت جبرائیل سے تک جتائی کہ جبرائیل ہمارے پاس کیوں نہیں آئے، عرب کے پاس کیوں گئے۔ محترم حاضرین، یہودیوں کے بارے میں اللہ نے صاف کہا کہ کبھی یہ مسلمان سے راضی نہیں ہو سکتے، بلکہ آپ اگر تاریخ کو دیکھیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ان کے دلوں میں مسلمانوں کے لیے جو حسد ہے، جو بغض ہے، جو عداوت ہے، اس کی کوئی اور مثال پیش نہیں کر سکتا۔ کتنے یہودی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمان ہوئے، منافقوں کے ساتھ مل گئے لیکن حقیقت میں کافر تھے۔ یہودیوں نے کھل کر مسلمانوں سے لڑائیاں کی، انہیں دھوکہ دیا، شبہات کو پھیلایا، بلکہ منافقوں کو وجود بخشنے میں سب سے بڑا ہاتھ یہودیوں کا تھا۔ کتنے ایسے پیغامات تھے، کتنے ایسے ایگریمنٹ تھے جو اللہ کے نبی نے یہودیوں کے ساتھ کیے، چاہے وہ بنی قینقاع کے ساتھ ہو، بنو نذیر کے ساتھ ہو، بنو قریظہ کے ساتھ ہو، ان سب نے ایک ساتھ مل کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد و پیمان کو توڑا، بلکہ جب لڑائی کی بات آئی مشرکوں کا ساتھ دیا، فتنوں کو مسلمانوں میں وجود بخشا۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا قتل بھی اسی یہودیوں کی سازش کا ایک ذریعہ تھا۔ حضرت علی ہو، حضرت معاویہ کے درمیان جو جنگیں ہوئیں، ان کے پیچھے بھی یہودیوں کا بڑا ہاتھ تھا۔ بلکہ آپ تصور کریں کہ جہاں یہودیوں کا موقع ملا، انہوں نے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی، شہوتوں میں مبتلا کیا۔ آج جائیے کہ سب سے زیادہ اگر مسلمانوں کے پیچھے کوئی قوم پڑی ہے تو وہ یہودی ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے درمیان جو خاندانی نظام ہے وہ ختم ہو جائے، مسلمانوں کا معاشرہ برباد ہو جائے، مرد کی حیا کی جو حد ہے، عورت کے حیا کا جو معیار ہے، ان سب کو ختم کیا جائے، مسلمانوں کی آنکھوں کو شہوت پرست بنا دیا جائے، ان کے دلوں کو دنیا پرست بنا دیا جائے، بلکہ مال اور عورتوں کے ذریعے انہیں فساد میں مبتلا کیا جائے، بلکہ مسلمانوں کے اخلاق کو برباد کرنے میں انہوں نے اپنے اربوں خربوں کو لگا دیا۔
یہ دشمنی کوئی نئی نہیں ہے، یہ دشمنی وہی ہے جسے انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتایا تھا۔ تصور کیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن کر آئے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو مدینہ کی جگہ عطا کی، اللہ نے صاف کہا اے نبی یہ نہ سمجھیں کہ یہودی آپ کو جانتے نہیں، جس طرح اپنی اولاد کو یہ اپنا سمجھتے ہیں یہ آپ کو بھی اسی طرح جانتے ہیں۔ دو قصے حدیث سے سنیں۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، ابھی یہ مسلمان نہیں ہوئی تھی، یہ قصہ بیان کرتی ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں اترے تھے، قباء میں اترے تھے، تو ان کے باپ حوی بن اخطب اور ان کا چچا یہ دونوں اللہ کے نبی سے ملاقات کرنے گئے، لہذا گئے، ملاقات کر کے آئے، صبح سے شام گزر گیا، جب شام کا وقت ہوا یہ دونوں گھر لوٹ کر آئے۔ حضرت صفیہ کہتی ہیں کہ میں دونوں کے چہروں پر اداسی کو دیکھ رہی تھی، نڈھال نظر آ رہے تھے، آ کر بیٹھے، کوئی بات نہیں کی، آپس میں گفتگو کرتے میرے والد نے پوچھا کہ یہ وہی ہے، یعنی اشارہ تھا کہ یہ وہی نبی ہے، تو ان کا چچا کہتا ہے کہ ہاں یہ وہی ہے۔ تب کہا کہ اب کیا کیا جائے؟ کہا جب ہمارے درمیان سے نہیں ہے تو لہذا دشمنی کی جائے گی، ان نقصان پہنچایا جائے گا۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کا قصہ بھی مشہور ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام آئے، اللہ کے نبی سے چند سوالات کیے، وہ ایسے سوالات تھے جن کا جواب صرف ایک نبی دے سکتا تھا، اللہ کے نبی نے سب کا جواب دیا۔ حضرت عبداللہ بن سلام فوراً مسلمان ہو گئے، کہنے لگے اے اللہ کے نبی یہ جس قوم سے میرا تعلق ہے یہ الزام لگانے والی قوم ہے، یہ بہتان تراش قوم ہے، یہ مجھے بخشے گی نہیں، یہاں تک کہ ان کے سامنے آپ میرے بارے میں پہلے پوچھ لیجئے کہ میرا مقام کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کی مجلس میں گئے، پوچھا کہ عبداللہ بن سلام کے بارے میں تمہارا کیا نظریہ ہے؟ سب نے کہا کہ ہماری سب سے اچھے انسان ہیں، سب سے اچھے انسان کے بیٹے ہیں، بہت ساری تعریفیں کی۔ تو کہا کہ اگر وہی مجھ پر ایمان لے آئیں تو کیا ہوگا؟ کہا کہ ہم اللہ کی پناہ مانگتے کہ ایسا ہو جائے۔ حضرت عبداللہ بن سلام ان کے درمیان نکلتے ہیں اور اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں، تو سارے یہودی اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو ہم میں سب سے برا ہے، بلکہ اس کا باپ سب سے برا انسان تھا۔ تو یہودیوں کہ یہ دشمنی یہ مسلمانوں کے ساتھ پھیلی ہے، بلکہ آپ تصور کریں کہ کوئی موقع یہودیوں نے نہیں چھوڑا مگر اللہ کے نبی کو ہو یا صحابہ کو نقصان پہنچانا چاہا۔ آپ نے حدیث بارہا سنی ہوگی، یہ اللہ کے نبی کے ساتھ اکثر بے ادبی کیا کرتے، گھر کے سامنے سے گزرتے تو کیا کہتے؟ السلام علیکم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر موت کو بھیجا کرتے، بلکہ اس سے بڑھ کر کتنی مرتبہ انہوں نے اللہ کے نبی کے قتل کا ارادہ کیا۔ غزوہ بدر ہو چکی تھی، غزوہ بدر ہوتے ہی بنو قینقاع کا سردار کعب بن اشرف جب اس نے دیکھا کہ بدر کے مقام پر مشرکین مکہ کے 70 بڑے بڑے سردار مارے گئے ہیں، مشرکین مکہ کی طاقت ٹوٹ چکی ہے، لہذا اب ہمارا کیا ہوگا؟ یہ واپس گیا، مکہ گیا، وہاں کے لوگوں کو ابھارنے لگا اور کہا کہ تم مسلمانوں سے لڑنے کے لیے آؤ، ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ یہاں تک کہ آخرکار معاملہ ایسا ہوا کہ ایک مسلمان خاتون یہودیوں کے مارکیٹ سے گزری تو وہاں کے چند لڑکوں نے اس عورت کو پریشان کیا، کہا کہ تم اپنا چہرہ دکھاؤ۔ اس عورت نے انکار کیا، آخرکار اسے ستایا گیا۔ ایک مسلمان نے دیکھا، ماری غیرت کے اس یہودی کو قتل کر دیا جو اس مسلم خاتون کو ستا رہا تھا۔ یہودیوں کی جماعت نے مل کر اس مسلمان کو قتل کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ کا معاہدہ تھا کہ نہ ہم تمہیں چھیڑیں گے نہ تم ہمیں پریشان کرنا، اس معاہدے کو انہوں نے توڑا، لہذا اللہ کے نبی نے بنو قینقاع کے سارے کنبے اور قبیلوں کا محاصرہ کیا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے ان کو مدینہ سے بھگا دیا۔ اس کے بعد غزوہ احد ہوئی، غزوہ احد میں مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد شہید ہوئی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان کمزور پڑ چکے ہیں تو بنو نذیر کے قبیلے نے ارادہ کیا کہ اب اللہ کے نبی ہی کو قتل کیا جائے، لہذا آپ کے قتل کی سازش بنی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات چیت کرنے کے لیے بنو نذیر کے قبیلے میں گئے، انہوں نے آپ کو ایک گھر کے نیچے بٹھا دیا جو پہاڑ سے متصل تھا۔ ان کا ارادہ تھا کہ پہاڑ کا ایک بڑا پتھر آپ کے اوپر گرا دیا جائے، آپ کو کچھ نہیں پتا تھا۔ آپ دو صحابہ کے ساتھ وہیں بیٹھے ہیں، حضرت جبرائیل آتے ہیں اور فوراً مدینہ کا رخ کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر چلے جاتے ہیں اور حضرت جبرائیل بتاتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ کرنے کا انہوں نے ارادہ کیا۔
پھر اللہ کے نبی بنو نذیر کا بھی محاصرہ کرتے ہیں اور ان کو بھی مدینہ سے نکال دیتے ہیں۔ پھر آخری قبیلہ جو بنو قریظہ کا مدینہ میں تھا، ان لوگوں نے بھی مسلمانوں کے ساتھ خیانت کی۔ غزوۃ الاحزاب کا قصہ بڑا مشہور ہے کہ مشرکین مکہ بڑی تعداد لے کر پہنچے اور عرب کے جو الگ الگ قبائل تھے وہ بھی مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے پہنچے۔ یہود کے بنو قریظہ کا یہ عہد و پیمان تھا کہ اگر باہر سے کوئی مدینہ پر حملہ کرے گا ہم مل کر مقابلہ کریں گے، لیکن جب یہودیوں نے دیکھا کہ اتنی بڑی تعداد مسلمانوں سے لڑنے کے لیے آئی ہے جس کی طاقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں میں نہیں ہے، وہ جا کر مشرکین سے مل گئے۔ مگر اللہ تعالیٰ کچھ اور ہی چاہتا تھا۔ خندق کھود دی گئی، کئی وقت تک وہاں انتظار کرتے رہے، سرد ہوائیں چلی، آخرکار سارے کے سارے وہاں سے پلٹ کر چلے گئے۔ اب فیصلہ تھا یہودیوں کے کرنے کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہنچے، گھر پہنچ کر آپ اپنا لباس اتار رہے تھے۔ حضرت جبرائیل آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے فرشتوں نے ابھی لڑنے کا جو ہتھیار ہے اسے اتارا نہیں ہے، اپنے جسم سے ہتھیار کے پوشاک اتاری نہیں ہے، آپ کیسے اتار رہے؟ کہا کہ کیا باقی ہے؟ کہا کہ بنو قریظہ کا فیصلہ باقی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور ان میں سے جو 600 مرد لڑنے کے لائق تھے اللہ کے نبی نے سب کو قتل کروا دیا اور ان کی عورتوں اور ان کے بچوں کو اللہ کے نبی نے غلام بنا لیا۔ محترم حاضرین، یہ تو مختصر واقعہ تھا، جبکہ آپ حقیقت دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا سب ہونے سے پہلے کتنا احسان یہودیوں کے ساتھ کیا، کیسا برتاؤ ان کے ساتھ اللہ کے نبی نے کیا۔ اگر بس مختصر تاریخ دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اللہ کے نبی کا برتاؤ یہودیوں کے ساتھ کیسا تھا اور یہودیوں کا برتاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسا تھا۔ بنیادی طور پر جب آپ مدینہ پہنچے آپ کے پاس طاقت تھی، پاور تھا، آپ نے کبھی کسی یہودی پر اسلام لانے کے لیے زبردستی نہیں کی، بلکہ آپ انہیں دعوت دیا کرتے، بلکہ آپ ان کی گرجا گھروں میں جاتے، اسلام کی دعوت پیش کرتے، اور جب کوئی یہودی قافلہ آپ کے پاس آتا آپ باعزت انہیں مسجد نبوی میں بٹھایا کرتے، آپ ان سے گفتگو کیا کرتے، یہاں تک کہ وقتاً فوقتاً آپ انہیں رسائل بھیجا کرتے، اسلام کی دعوت دیتے، اور اللہ کے نبی نے ان سے معاہدات کیے، بلکہ اللہ کے نبی نے ان کے دل کو جیتنے کی کوشش کی۔ اللہ کے نبی نے ایسے معاملات کیے، مثال کے طور پر دیکھیں کہ مسلمان جب شروعات میں مدینہ پہنچے، یا یوں کہیے جب شروعات میں ہمارا قبلہ طے کیا گیا وہ بیت المقدس تھا، یہ وہی قبلہ تھا جو یہودیوں کا تھا۔ اللہ کے نبی مدینہ پہنچے، آپ نے عاشورہ کا روزہ رکھتے ہوئے یہودیوں کو دیکھا، آپ نے بھی روزہ رکھا، بلکہ آپ نے ایک بڑھ کر روزہ رکھا۔ یہود آتے دین کے بارے میں سوال کرتے، اللہ کے نبی انہیں عزت دیا کرتے، ان کی سوالات کے جواب دیتے، بلکہ آپ ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرتے۔ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ، اس سے بڑھ کر اللہ کے نبی ان کے بازاروں میں جاتے، انہیں پوری اجازت دی کہ مسلمانوں کے بازار میں آئیں، جو چاہیں خرید و فروخت کریں، یہاں تک کہ جب وہ بیمار پڑتے اللہ کے نبی ان کی عیادت تک کے لے جاتے۔ کیا وہ حدیث ہم نے نہیں سنی کہ یہودی بچہ بیمار تھا، آپ گئے، اسے دیکھا کہ آخری سانس میں تھا، اللہ کے نبی نے اسے اسلام کی دعوت دی؟ یہاں تک کہ اگر کسی یہودی کا جنازہ بھی مسلمانوں کے سامنے سے گزرتا اللہ کے نبی اس جنازے کے احترام میں اٹھ کر کھڑے ہوتے۔ صحابہ نے کہا اے اللہ کے نبی یہ تو جنازہ کی یہودی کا ہے، تو آپ کہا کرتے الیست نفسا، کیا یہ انسان نہیں تھا؟ بلکہ یہودیوں نے کچھ باتیں اللہ کے نبی کو ایسی بتائی جو سچ تھی، آپ نے سب کو مانا۔ ایک یہودی عورت نے خواب دیکھا اور آ کر بتایا کہ مسلمان بھی اسی طرح شرک کرتے جیسے یہودیوں نے کیا۔ کہا کہ وہ کیا ہے؟ کہنے لگی کہ مسلمان کہتے ہیں ما شاء اللہ و شاء محمد، کہ جو اللہ نے چاہا اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا۔ کہ یہ شرک نہیں ہے؟ تب آپ نے اس بات کو قبول کیا، آپ نے صحابہ کو منع کیا کہ کوئی آئندہ سے ایسا نہ کہے، بلکہ کہے ما شاء اللہ وحدہ، کہ جو اللہ چاہے وہی ہوتا ہے۔ ایک یہودی عورت آئی، آ کر حضرت عائشہ سے کہنے لگی کہ اللہ تم کو قبروں میں آزمائش میں ڈالے گا، تو حضرت عائشہ نے کہا کہ نہیں، اللہ یہودیوں کو قبر میں آزمائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اتاری گئی کہ نہیں، سب کو قبر میں آزمایا جائے گا۔ تو اللہ کے نبی نے اس یہودی عورت کی بات کو تسلیم کیا،
بلکہ اللہ کے نبی انہیں دعا بھی دیا کرتے، یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا انصاف یہودیوں کے ساتھ کیا۔ ایک انصاری صحابی نے یہودی کو تماچا مارا، وہ یہودی آ کر شکایت کرتا ہے، اللہ کے نبی اسے ڈانٹتے ہیں۔ حضرت عمر نے تماچا مارا، اللہ کے نبی نے انہیں ڈانٹا، یہاں تک کہ ایک یہودی آیا اور حضرت جابر بن عبداللہ کی شکایت کی اور کہا کہ انہوں نے مجھ سے قرض لیا، مجھے واپس نہیں کیا۔ اللہ کے نبی نے صحابہ سے مدد لے کر اس یہودی کے قرض کو لوٹا دیا تھا۔ بلکہ جو ذمی مسلمانوں کے ساتھ رہتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بھی رحم کا برتاؤ کرتے۔ آپ پر جادو کیا گیا، اللہ کے نبی نے اسے معاف کیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے کھانے میں زہر ملایا گیا، آپ نے اس عورت کو معاف کیا۔ کتنا احسان اللہ کے نبی نے یہودیوں کے ساتھ کیا، لیکن آخرکار یہودیوں نے اپنی اس روش کو باقی رکھا جس کے بارے میں آپ کے سامنے تذکرہ کیا گیا۔ لہذا اب مسلمانوں کا رویہ یہودیوں کے ساتھ ہونا کیا چاہیے، اللہ نے بھی اس کو صاف بتایا۔ سب سے پہلی بنیادی بات، اگر کسی یہودی سے ملاقات ہو، کبھی آگے بڑھ کر انہیں سلام نہ کیا جائے، انہیں آگے بڑھ کر سلام نہ کیا جائے، بلکہ ان کا احترام نہ کیا جائے۔ امام احمد بن حنبل کے بارے میں آتا ہے، جب کسی یہودی اور نصرانی کو دیکھتے تو اپنی آنکھوں کو بند کر لیتے۔ کہا جاتا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو کہتے کہ ایسے کسی انسان کو آنکھ بھر کر دیکھوں تو کیسے دیکھوں جس نے کہا کہ اللہ نے اپنے لیے بیٹا بنا لیا، اتنی بڑی گستاخی اس نے کی، میں اسے آنکھ بھر کر دیکھوں؟ اللہ تعالیٰ نے، اس کے رسول نے ہمیں منع کیا کہ یہودیوں کی اتباع نہیں کرنی ہے، نہ ان کے اخلاق کو اپنانا ہے، نہ ان کے لباس کو اپنانا ہے، نہ ان کے جیسا برتاؤ کرنا ہے، بلکہ اللہ کے نبی نے ان پر لعنت بھیجی۔ ہمارا بھی حق ہے کہ جب یہودیوں کی سرزنشوں کا ذکر کیا ہم بھی لعنت بھیجیں۔ اللہ کے نبی نے کہا لعنت اللہ علی الیہود والنصارى، کہ اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر، نصارہ پر، انہوں نے اپنے نیک لوگوں کی قبروں کو مسجد بنا لیا۔ اس کے علاوہ اللہ نے صاف منع کیا کہ ایسے لوگوں کو دوست نہیں بنایا جاتا۔ بڑا افسوس ہوتا ہے دور حاضر کے اندر جب مسلمان نوجوانوں کا ایک بڑا طبقہ ایسا نظر آتا ہے جو یہودیوں کے لباس کو اپناتا ہے، یہ ان کے کلچر کو اسلام سے بہتر سمجھتا ہے، بلکہ ماڈرن زمانے کے رنگ میں جا کر وہ ان کی ثقافت کو اسلامی ثقافت سے بہتر سمجھتا ہے۔ یقین جانیے، علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ اگر کوئی آدمی یہود اور نصارہ کی اقتداء کرتا ہے تو اس کا حکم کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی کی حدیث ہے، آپ نے کہا من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو کوئی کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ ان میں سے ہے۔ اس کا ادنا درجہ یہ ہے کہ وہ کافر ہو گیا، اس کا ادنا درجہ یہ ہے کہ وہ کافر ہو گیا، اور اس کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ اس نے اسلام کو نیچا اور یہودیوں کے دین کو بڑا سمجھا۔ لہذا نوجوانوں کو چاہیے کہ ان کے جو علامتیں ہیں، ان کے جو آثار ہیں، جو ان کی عادتیں ہیں، بہت سارے مسلمان کہتے ہیں کہ یہود کا مسئلہ یہ دینی نہیں، یہ کلچر ہے، ہم ان کے کلچر کو اپناتے ہیں تو اس میں غلط کیا ہے؟ ہم نہیں کہتے کہ ان کا کلچر مسلمانوں کے کلچر سے بہتر ہے، مگر ابھی وہی چلتا ہے تو وہی اختیار کرتے ہیں۔ یقیناً ایسا کرنا یہ اسلام کی ثقافت کو چھوڑنا ہے جس کی اجازت اسلام نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو یہودیوں کے اس مکر کو سمجھنے، ان کے چالوں سے بچنے کہ اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ جزاکم اللہ خیر واحسن اللہ الیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں۔ علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں۔ مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔